اچھا، یاد رکھیں انسان کی جو سمجھ بوجھ ہے یہ تین ستونوں پہ کھڑے ہوئے. انسان کی جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، یہ تین بنیادی ستونوں پہ کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پہلا ہے مشاہدہ which is your observation. دوسرا ہے تجزیہ یعنی اینالائزیشن، اینالائز کرنا. اور تیسرا ہے ہمدردی کی نگاہ سے دیکھنا. ٹھیک ہے. یہ تین بنیادی ستون ہیں: مشاہدہ، تجزیہ اور ہمدردی. ٹھیک ہے. جب بھی آپ فوری رد عمل نہیں دیتے، جب کسی بھی واقعے پر کسی بھی بات پہ آپ فوری رد عمل نہیں دیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تجزیاتی سکل بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ بات بڑی ہی غور طلب ہے کہ فوراً ریئیکٹ کرنا کوئی دانش مندی نہیں ہے، کوئی دانش والا قدم نہیں ہوتا. کسی بھی بات پہ کسی بھی واقعے پہ فوری جب آپ رد عمل نہیں دیتے تو آپ کے دماغ میں جو سوچوں کا شور ہے، یہ جملہ میرا لکھ لیں کہ جب آپ کسی بھی واقعے کسی بھی بات پہ فوری رد عمل نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں جو سوچوں کا اور خیالات کا شور ہے وہ کم پڑ گیا ہے اور آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے جب ہم فوری ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دماغ میں جو خیالات کا شور تھا اس کے دباؤ میں ہم نے کچھ فیصلہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. انسان کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں اگر وہ صبر اور تحمل والے ہوں اور ریئیکٹیو بیسڈ نہ ہوں تو انسان کے لیے قدرت راستے کھولنا شروع کر دیتی ہے. یعنی اس کے لیے اشاروں کے راستے اسے اشارے کے نام سے سمجھانا شروع کر دیتی ہے. یہ اب ہماری اندرونی آواز ہونی چاہیے، اب ہماری اندرونی طلب ہونی چاہیے، یہ ہماری اندرونی دیکھنے کی، سننے سمجھنے کی جستجو ہونی چاہیے کہ کسی بھی واقعے کو، کسی بھی ایونٹ کو، کسی بھی چیز کو ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں یا اس کو ہم کیا میننگ دیتے ہیں. دیکھیں، میننگ دینا بہت ضروری چیز ہے. ایک ہی واقعے کو ایک شخص ڈفرینٹ میننگ دے گا، اسی واقعے کو دوسرا شخص ڈفرینٹ میننگ دے گا. آپ لوگوں کا سوال جو ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کیا قدرت اشارے دیتی ہے اور قدرت کے اشاروں کو کس طرح سمجھا جائے. ٹھیک ہے. اور انسان کے لیے قدرت کے اشارے کس حد تک ضروری ہے. یہ سوال بڑا دلچسپ ہے اور یہ ڈائریکٹلی اومن سے ریلیٹڈ ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں اومنس. ٹھیک ہے. اس پہ دو مشہور کتابیں آج تک لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے. پہلی کتاب کا نام ہے الکیمسٹ، ٹھیک ہے، جو کہ پاولو کوہلو نے لکھی ہے. یہ ایک گڈریے کی کہانی، ایک ناول ٹائپ سٹوری ہے جو کلیئرلی آپ کو بتاتی ہے کہ کس طرح قدرت کے اشاروں کو سمجھا جائے. یعنی انسان کے ساتھ ہونے والے تمام واقعات، اس کے تجربات، اس پہ اگر ٹھہر کے وقت گزار کے صبر کے ساتھ غور کیا جائے تو قدرت ہر واقعے، ہر چیز، ہر ایونٹ کے ساتھ کچھ اشارے منسلک کر دیتی ہے جس کو انسان کو سمجھنا پڑتا ہے. اور یہ انسان کی ایک قسم کی سکل ہوتی ہے. یاد رکھیں، ان اشاروں کو سمجھنا انسان کی ذاتی مہارت ہے جو اس کی اندرونی آواز سے بنتی ہے، جو اس کی اندرونی پہچان سے بنتی ہے. اور یاد رکھیں، انسان کی جو اندرونی آواز، انسان کی جو اندرونی پہچان ہے وہ اس کو صبر اور تحمل کے بعد آہستہ آہستہ نصیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انسان نے اگر اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ قدرت نے اس کے لیے کیا ڈیزائن کیا ہے یا قدرت نے اس کے لیے کیا بہتر تجویز کیا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ کسی بھی ہونے والے واقعے کے ساتھ، کسی بھی چیز کے اوپر فوری ریئیکٹ نہ کرے، اس کو صبر تحمل سے مشاہدہ کرے، اس کا تجزیہ کرے. ٹھیک ہے. اور ہو سکے تو اسے ہمدردی کی نگاہ سے دیکھے. ٹھیک ہے. پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اس کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے قدرت نے اس کے لیے کیا ڈیزائن کیا ہے. یہ دیکھیں، قدرت ہماری ہر سطح پہ مددگار ثابت ہوتی ہے اور مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن انسان جلد بازی میں
اور افراتفری میں غلطیاں کا کرتا ہے کہ قدرت کے اشاروں کو نہیں سمجھتا یا قدرت کی رضا کو نہیں سمجھ پاتا۔ دیکھیں یہ ایک صلاحیت ہے جو صبر، تحمل، مشاہدے، تجزیے اور ہمدردی کے ساتھ آتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، قدرت کے اشاروں کو سمجھنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی قدرت کے اشاروں کو سمجھنے کی سمجھ، فہم، فراست ضروری ہے، اور انسان کی سمجھ، فہم، فراست 3 ستونوں پہ کھڑی ہوئی، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی ہے مشاہدہ، پھر ہے تجزیہ، پھر ہے ہمدردی کی نگاہ سے دیکھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم جب جلدی میں فیصلے کرتے ہیں نا، تو اکثر اوقات جلدی کے فیصلے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہم نے اپنی اندرونی آواز اور قدرت کے اشاروں کو شاید نہیں سمجھا ہوتا، اور جلد بازی میں کچھ ریئیکٹ کر دیتے ہیں، جلد بازی میں کچھ فیصلہ کر دیتے ہیں، جس کا بعض اوقات ہمیں پچھتاوا بھگتنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا ضروری چیپٹر ہے، آپ کا کویشچن انتہائی ضروری ہے، خاص کر پرسنل گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری کتاب ہے سدھارتھا، اس کتاب کا نام ہے سدھارتھا، اور یہ 1922 میں جرمن میں لکھی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے رائٹر کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں، ہیمن ہیسے، آئی بلیو سو، ہیمن ہیسے ہے۔ اس میں ایک نوجوان کی کہانی ہے جس نے اپنے زندگی کے تجربات سے، یاد رکھیں میں دوبارہ بولوں، جس نے اپنے زندگی کے تجربات سے قدرت کے اشاروں کو پہچاننا اور اپنی اندرونی آواز کو پہچاننا شروع کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہونے والے تمام واقعات، تمام تجربات، تمام مشاہدات اور تجزیات کو صبر، تحمل کے ساتھ اس کے اوپر جب غور کرے، اس غور کرنے کے بعد اس کو قدرت خود اشارے دینا شروع کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان ان اشاروں کے مطابق عمل کرتا ہے تو انسان کسی اچھی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے، اس پہ بہت ضروری بات ہے، اس میں نا بعض اوقات اشاروں میں کنفیوژن بھی پیدا ہوتی ہے، رائٹ۔ قدرت جو آمنز دیتی ہے اس میں انسان ڈبل مائنڈڈ بھی ہوتا ہے، کنفیوز بھی ہوتا ہے، پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اس وقت صبر کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ صبر، جب بھی کنفیوژن ہو، جب بھی اشاروں میں، انڈرسٹینڈنگ میں کوئی کنفیوژن ہو، انسان کو صبر کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزوں کے فیصلے وقت کرتا ہے، یعنی کچھ عرصہ، کچھ وقت انتظار کے بعد چیزیں آٹومیٹیکلی اس طرف چلی جاتی ہے، پھر انسان کو کلیئر انڈرسٹینڈنگ مل جاتی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، انسان کے جتنے بھی جذباتی فیصلے یا دوسرے جنوی فیصلے ہیں جو قدرت کے اشاروں کو سمجھے بغیر انسان کرتا ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کوئی فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا یا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ علم تو ہے نا، کچھ انڈرسٹینڈنگ تو ہے نا، کچھ صلاحیت تو خدا نے انسان کو دی ہوئی ہے جس کو اسے استعمال کرنا چاہیے، یعنی یہی وہ آمنز ہیں، یہی وہ اشارے ہیں، بیسیکلی یہی خدا کی رضا ہوتی ہے جسے انسان کو تلاش کرنے کی صلاحیت رکھنی چاہیے، اور اس خدا کی رضا کو تلاش کرنے کی صلاحیت انسان کو بڑھانی چاہیے، اور بیسیکلی یہ ایک روحانی صلاحیت کہلاتی ہے، اور یہ صلاحیت تجربات، مشاہدات، تجزیات اور ہمدردی کے بعد ہی آہستہ آہستہ حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، یہ ایک واقعہ ہے، آئی ڈونٹ نو فیکٹ ہے یا نہیں، لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگا، کیونکہ سم ٹائم کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا فیصلہ آپ کے حق میں جائے گا، کون سا فیصلہ آپ کا غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک ماہر نفسیات، ایک نیا ماہر نفسیات اپنے انٹرنشپ کے مطابق ایک پاگل خانے میں جاتا ہے۔ وہ سب سے پہلے ایک روم میں جاتا ہے، وہاں ایک پاگل جو ہے نا وہ سلاخوں کو سر مار رہا ہے، دیواروں کو ٹکر مار رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پاگل خانے کا جو اٹینڈنٹ ہے، وارڈن ہے، اس سے پوچھتا ہے جی یہ کیوں بند ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے جی اس کو نا کسی عورت سے عشق ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ عورت اس کو نہیں ملی،
تو اس لیے یہ ایسا ہو گیا. اس نے نوٹ کر لیا. اس سے اگلے سیل میں گیا، وہاں ایک اور پاگل، ٹھیک ہے، وہ بھی سلاخوں کو ٹکرے مار رہا ہے، وہ بھی دیواروں کو ٹکرے مار رہا ہے اور ایک عورت کا نام لے رہا ہے. وہ کہتا ہے جی اس کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ وہ عورت جو اس بندے کو نہیں ملی تھی، اس کی شادی اس سے ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی چیز کسی کے لیے درست ثابت ہوتی ہے، وہی چیز دوسرے کے لیے غلط ثابت ہوتی ہے. تو اس بات کا کچھ کہہ نہیں سکتے. اسی لیے تو ہم کیونکہ مسلمان ہیں، اس لیے تو خدا تعالیٰ نے ہمیں استخارے کا طریقہ دیا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ سنت بھی ہے، جو سنت طریقہ بھی ہے. ٹھیک ہے. استخارہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس دنیا کے خالق کے ساتھ، اس کائنات کے خالق کے ساتھ مشورہ ہے، اس کریٹر کے ساتھ مشورہ ہے. استخارے کا حکم اسی لیے دیا ہے کیونکہ استخارے کے بعد انسان کو آمنز ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اشارے ملتے ہیں، یا وہ چیز انسان کے حق میں ہو تو اسے مل جاتی ہے، اگر حق میں نہ ہو تو رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ خالق کے ساتھ مشورہ ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال انسان کو قدرت اشارے دیتی ہے، بالکل دیتی ہے، لیکن یہ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہے. ٹھیک ہے. وہ کس چیز کو، کس واقعے کو، کس چیز کو کس طرح مشاہدہ کرتے ہیں، کس طرح تجزیہ کرتے ہیں، اور خاص الخاص بات، ہر واقعے کو کیا میننگ دیتے ہیں، ہر واقعے سے وہ کیا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور ہر ہونے والے واقعے پہ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو وہ کتنا صبر کرتے ہیں، کتنا انتظار کرتے ہیں. یاد رکھیں اس میں صبر اور انتظار بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. جب بھی آپ اشاروں میں، آمنز میں کنفیوز ہوں، اس میں صبر اور انتظار ہی واحد راستہ ہے جو آپ کو کلیئر انڈرسٹینڈنگ کچھ عرصے بعد دے گا. یعنی ہو سکتا ہے اگر وہ چیز آپ کے حق میں ہو تو آپ کو اس طرح کا راستہ ہموار نظر آئے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ کا کویشچن آمنز کے حوالے سے تھا، تو یہ نہایت ہی زبردست سوال ہے، تھوڑا یہ روحانی کویشچن ہے. تو میں اگین ریکمینڈ کروں گا دونوں کتابیں، الکیمسٹ بائی پاولو کوئلو، یہ بھی قدرت کے اشاروں کے حوالے سے ہے، اور اپنی اندرونی صلاحیتوں کو اس طرح اجاگر کرنا کہ انسان قدرت کے اشاروں کو سمجھے. دوسری کتاب ہے سدھارتھا بائی ہیمن ہیسے، 1922 میں لکھی گئی تھی. یہ ایک نوجوان کی کہانی ہے، ٹھیک ہے، جس نے اپنی زندگی کے تجربات سے بہت سارے اشارے انڈرسٹینڈ کیے کہ قدرت اس کے لیے کیا چاہ رہی ہے، قدرت نیچر کیا چاہتی ہے، اس صلاحیت کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا جائے اور اس نے کیسے کی. یہ بھی ایک ناول ہے، بیسیکلی جرمن ناول ہے. یہ دونوں آپ پڑھیں، بہت ہی زبردست کتابیں ہیں، آپ کو ایک کلیئر انڈرسٹینڈنگ ملے گی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ.